نے فاتح ٹیموں کو شیلڈز پیش کی. تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا نیشنل گیمز قومی وحدت اور اتحاد کی علامت ہے. نیشنل گیمز کے دوران کھلاڑیوں نے ثابت کیا کہ وہ صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں. یہی کھلاڑی دنیا میں پاکستان کے مثبت تشخص کے سفیر بن کر ابھریں گے. پاک فوج ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. فوج انتہا پسند نظریات اور دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنا دے گی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منی کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کے دورے کے دوران افسروں اور جوانوں سے خطاب. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منی نے فارمیشنز کی تربیتی مشقوں کا مشاہدہ کیا. جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور ماڈرن جنگی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے پر زور دیا. بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ فیض حمید کی نگرانی میں شروع ہوا. بانی پی ٹی آئی فیض حمید کی بیساکھیوں پر کھڑا تھا. 9 مئی کو تباہی کا منصوبہ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا جوائنٹ وینچر تھا. دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا. فیض حمید کے خلاف اور بھی کارروائی ہوگی. ملک دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی جیسے لوگوں کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. خواجہ آصف کا کہنا تھا پی ٹی آئی وفاق سے تعاون کرے تو چند روز میں دہشت گردی کا قلعہ کما کر سکتے ہیں. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا فیض حمید کی سزا مکافات عمل ہے. ملک کے خلاف ہونے والی ہر اندرونی اور بیرونی سازش کے پیچھے فیض حمید تھے. لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کا افتتاح کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا اصلاحات عوام اور کاروباری طبقے کے دیرینہ خواہش تھی. سرمایہ کار، صنعت کار، تاجر برادری پیچیدہ قوانین، طویل طریقہ کار سے پریشان تھے. ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے. معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں. معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کروا رہی ہے. یہ صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہے. برطانوی وزیر بین الاقوامی ترقی نے کہا پاکستان بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے. یہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک ہے. سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں. پاسکو جو کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا اس کو بند کر رہے ہیں. معاشی ٹیم کی کوششوں سے کرپشن میں نمایاں حد تک کمی آئی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور میں آل پاکستان چیمبر کانفرنس سے خطاب. کہا ملازمتیں دینا حکومت نہیں پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. حکومت کا کام نجی شعبے کو سازگار ماحول دینا، سہولتیں فراہم کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا. این ایف سی اجلاس میں صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا. حکومت کی گیس کے شعبے میں 1700 ارب کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی تیاری. پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیولپمنٹ ڈے بھی مزید 5 روپے بڑھانے کا پلان تیار. اضافی رقم گیس سیکٹر کا گردشی قرض ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگی. گیس کمپنیوں سے ملنے والے ڈیویڈنڈ سے بھی گردشی قرض کو سیٹل کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے گیس سیکٹر کا گردشی قرض تقریباً 3180 ارب روپے ہے. 1700 ارب روپے کی سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے. اس رقم میں 1400 ارب نان ریکوری، لائن لاسز، ٹیرف ڈفرینشیل، 300 ارب روپے ٹیکس اور سود کے شامل ہے. پلان کے مطابق گیس سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ 6 سال کے دوران ختم کر دیا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے اضافی پی ڈی ایل عائد کرنے سے 550 ارب روپے ریکوری کا پلان ہے. پاکستان اور بائنانس کے درمیان بلاک چین میں تعاون کا معاہدہ. وزارت خزانہ اور بائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان ایم او یو پر دستخط. پاکستان ورچوئل ایسٹس اتھارٹی نے بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی جاری کر دیا. اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار. 2026 کے آخر تک اعلیٰ افسروں کے اثاثے عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے. گریڈ 17 سے 22 کے تمام اعلیٰ افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثے آن لائن جمع کرائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے. آج 16ویں بنی آس فورم میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بنی آس فورم میں اسحاق ڈار کی شرکت پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی.
ایوان میں قومی سلامتی اور دفاع کے اداروں کے خلاف نعروں کی اجازت نہیں دیں گے، رولنگ دی ہے تو عمل بھی کرائیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان کہتے ہیں سینیٹ کو ہنگامہ آرائی کا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا، شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں اور آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کو سردی کی ضروریات کا سامان نہیں چھوڑا جا رہا، جو کہ غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک ہیں۔ صوبائی حکومت اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ناحق قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، گرم ملبوسات بھی نہیں دیے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب، کہا این ایف سی اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے، صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ محکمہ بقایا جات کے لیے وفاق کو ہفتہ وار خط لکھیں تاکہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہوں، کرپشن کی شکایت ملی تو فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ وادی تیرہ میں سہولتوں کا فقدان، انتظامی چیلنجز نے ناقص گورننس بے نقاب کر دی۔ آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ کہتے ہیں فتنہ خوارج عدم استحکام کو فروغ دے رہے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ پوری آبادی کی نگرانی کے لیے صرف 3 پولیس اہلکار ہیں۔ ونگ کمانڈر کرنل وقاص نے کہا فتنہ خوارج منشیات اور بھتے سے اکٹھی رقم فورسز اور عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مقامی حکومت کی نااہلی کا فائدہ شدت پسند اور جرائم پیشہ اٹھا رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی سرکاری اسکول یا اساتذہ نہیں، بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ان میں شعور کیسے آئے گا؟ صدر ٹرمپ نے وینیزویلا میں زمینی کارروائی کا اندیا دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وینیزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بولے ہم نے تھائی لینڈ اور کمبودیا کے درمیان جنگ رکوا دی، میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ماہانہ 25,000 افراد ہلاک ہو رہے تھے۔ برطانیہ کے شاہ چارلز سوم نے عوام کو اپنی بیماری سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں شاہ چارلز نے اپنے کینسر کے مرض، اس کی تشخیص اور علاج سے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ قبل از وقت تشخیص نے میرا علاج آسان بنایا۔ برطانیہ کے عوام بھی کینسر اسکریننگ پروگرام میں حصہ لیں اور وقت سے پہلے تشخیصی عمل میں فائدہ اٹھائیں۔ شاہ چارلز کا پیغام کینسر کے خلاف مہم کا حصہ ہے۔ اور صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیوں کا دنگل، جھلمکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری سے 23 اور اسٹاک کیٹیگری سے 25 ڈرائیورز نے کوالیفائی کر لیا۔ ریلی میں آج اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔